कोर कमांडर्स का एलामिया तो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स और दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम है कि जनरल अनिल चौहान जो कि कमांडर डिफेंस सर्विसेज हैं इंडिया के, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन को मजीद बढ़ाने की बातें की हैं, सिंदूर 2 की और इसी तरीके से ऑपरेशन महादेव और त्रिशूल की। बहुत सारे लोगों का जो ख्याल था कि सीज फायर चलेगा या उरुमची में कोई ब्रेक थ्रू हो गया। उरुमची टॉक्स के हवाले से मैं भी उम्मीद था कि मेरा ख्याल था कि मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन लगता यह है कि इस टाइम पे भारत और इसराइल की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त इजरायली अफगानिस्तान में आ गए हैं, पहुंच गए हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए चंद इजरायली, जो मेरा ख्याल है कि जो मेरी इतलात है कि वो वहां आए हैं और उन्होंने उनको ट्रेनिंग जो है वो देना शुरू कर दी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने दो बातें बड़ी वाज़ेह कही हैं कोर कॉन्फ्रेंस में। एक, जैसे आपने फरमाया कि अफगानिस्तान के हवाले से, तो दूसरी जानिब उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से भी ये बात आई है कि बलोचिस्तान के अंदर भी मजबूत ऑपरेशन जो है उनको कंडक्ट किया जाएगा और ये चाहते हैं कि फिर एक दफा बलोचिस्तान को अनरेस्ट की तरफ ले जाया जाए ताकि ईरान के साथ पाकिस्तान के जो एक बॉर्डर का कनेक्शन है उसको किसी तरह उसमें रख न डाला जाए। अच्छा, ये जो बलोच टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, BLA, मजीद ब्रिगेड, इनको अफगानिस्तान में कितनी सरपरस्ती इस वक्त हासिल है? और देखिए, मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। ईरान ने UAE पर मिसाइल मारे हैं, पाकिस्तान ने तो उसकी मजम्मत की है कि कहीं ना कहीं किसी और की भी आशीर्वाद शामिल है और कुछ जो बराह रास्त UAE को सजा नहीं दे सकते, शायद वो ईरान के जरिए उन्होंने एक छोटा सा पैगाम दिया है। अब्बास अराक्ची भी तो बीजिंग जा रहे हैं। जी, अब्बास अराक्ची बीजिंग जाएंगे ना जी, क्यों नहीं जाएंगे? बीजिंग के साथ उनका एक गहरा ताल्लुक है। पर इजराइल ने कुछ 100 टारगेट्स की निशानदेही अमेरिका को की है कि हम इन 100 टारगेट्स को ईरान में निशाना बनाना चाहते हैं। देखिए, इजराइल जो 100 टारगेट्स की बात कर रहा है, क्या पहले जब 28 फरवरी को उन्होंने हमला किया था तो क्या उनके पास ये 100 टारगेट्स नहीं थे? तो फिर तब क्यों नहीं अचीव किए थे उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आज हम इनसे ईरान अमेरिका सीज फायर और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी अफगानिस्तान के हवाले से काफ़ी पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, पहले जरा कोर कमांडर्स पे आ जाएं। कोर कमांडर्स का एलामिया तो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स और दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। देखिए, जहां तक कोर कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, वो आपको मालूम है कि 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम है कि पहली बात यह है कि इस टाइम पे 1 साल मुकम्मल हुआ है बुनियानो मरसूस का, मार्का हक का। अल्हम्दुलिल्लाह पाक भारत जंग के अंदर एक कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो रहा है और उसके अंदर जितने भी शोहदा थे उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया। जो पेशा वराना सलाहियतें थी उनको तारीफ की गई, जो कहीं कमजोरियां, कोताहियां, कमियां रह गई थी उनके ऊपर नजरसानी की गई। जो कोर कमांडर्स को मुश्किलात होती हैं या उनकी जो काविशें होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है और एक बड़े फोरम के ऊपर बड़ी संजीदा किस्म की टू द पॉइंट गुफ्तगू की जाती है। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अहमियत की हामिल इसलिए भी थी क्योंकि इस टाइम पे जो ईरान के हवाले से सिचुएशन बनी है, जो दहशतगर्दी का दोबारा एक सर हम चढ़ता हुआ देख रहे हैं और हम ये जानते हैं कि जनरल अनिल चौहान जो कि कमांडर डिफेंस सर्विसेज हैं इंडिया के, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशंस को मजीद बढ़ाने की बातें की हैं, सिंदूर 2 की और इसी तरीके से ऑपरेशन महादेव और त्रिशूल की, तो ये तमाम चीज़ें जो है उसको जाहिर है पाकिस्तान अफवाज किसी भी एक एंगल को रद्द नहीं कर सकती और ना ये करते हैं। दूसरी जानिब जो मुल्क के अंदर मुश्किलात पैदा हो रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और ख़ास तौर पे दहशत गर्दी, जिसके अंदर क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया गया, ये मेरे ख्याल में एक तशवीश है जिसका सद्देबाब मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान ने इसका तोड़ निकाल लिया हुआ है। इसी वजह से जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट बेस्ड हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। और आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन का चार्टर, जिसने हमें पहले भी अक्टूबर 2025 में भी इजाजत दी थी, लेकिन बाज़ लोगों के दरमियान में मौजूदगी और अफगानिस्तान के तालिबान की जानिब से ये कहना कि जी इस बार गलती हो गई है, दूसरी दफ़ा हम नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ मेरे ख्याल में नीयत का जो फुकदान था वो मौजूद था। नतीजा ये हुआ
کہ جب دوبارہ انہوں نے اسٹرائک کی تو پاکستان نے عالمی قوانین کی مدد لیتے ہوئے اپنی کارروائی جاری رکھی ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہم نے ان سے بات کہی تھی کہ جناب یا تو دہشت گردوں کے خلاف مل کر آپ ہمارے ساتھ کارروائی کریں یا دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کر دیں، اور جو پاکستان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں کرنے والے لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف آپ سخت ترین ایکشن لے کے ہمارے حوالے کریں یا آپ خود اپنے طور پر انصاف کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے اپنا ساتھ ان کے ساتھ نہیں توڑا، کیونکہ آپ سے غالباً پہلے بھی بات ہو گئی تھی کہ یہ ان کے آپس میں ایک آئیڈیولوجیکل فرینڈ شپ ہے، اور ظاہر ہے یہ آئیڈیولوجیکل فرینڈ شپ کے اوپر جب بھارت کے اور اسرائیل کے پیسوں کا تڑکا لگتا ہے تو اس کے اندر چاشنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ However، پاکستان کے جتنی بھی اسٹرائکس تھیں جس کے اوپر بہت واویلا کیا گیا کہ جناب اس میں سویلین کیجولٹیز ہوئی تھی، یہ غلط بات تھی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے مزمل صاحب کہ جہاں بھی اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ میڈیا کو فوراً جانے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن جہاں جہاں پاکستان نے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جو کہ ٹریننگ سینٹرز تھے، ان کے ایمونیشن ڈیپو تھے، ان کے سپلائی لائن تھی، یا پھر ان کے جو جتنے بھی ری انفورسمنٹس کے طریقے تھے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھے، ڈرون کو آپریٹ کرنے کے لیے ان کے وار رومز بنے ہوئے تھے، ان کو جب اسٹرائک کی تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ جب میڈیا نے، ایون افغان میڈیا نے جب کہا کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس سے پاکستان کے موقف کو تقویت پہنچتی ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ کو نہیں، چھپانے کے آج لیے۔ کا کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ یہ نہیں بتا رہا کہ اورمچی والی ٹاکس ناکام ہو گئی ہیں اور پاکستان ضرب الحق جاری رکھے گا اور سٹرائکس جاری رکھے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کا جو خیال تھا کہ سیز فائر چلے گا یا اورمچی میں کوئی بریک تھرو ہو گیا ہے، آج کا کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ سٹرائکس ہیں۔ جی، میں آپ سے پہلے بھی اورمچی ٹاکس کے حوالے سے میں بھی ان پر امید تھا کہ میرا خیال تھا کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بھارت اور اسرائیل کی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور میں اسرائیل کا نام اس لیے بار بار لے رہا ہوں کیونکہ اسرائیل اس کے اندر اب براہ راست انگیج کر رہا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، اب انہوں نے براہ راست انگیجمنٹ شروع کی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اورمچی ٹاکس کے اندر جو ہم شروع میں امید کر رہے تھے کہ کامیابیاں ہو جائیں گی، اور بہت سارے اس ٹائم پہ وہاں افغانستان کی جانب سے انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو گئی تھی، ایون انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی کئی چیزوں پہ، اور ایشورنس دی تھی کہ ہم ہر قسم کی ریٹرن گارنٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر ان کا کامیاب نہ ہونا یقیناً یہ چائنا کے لیے بھی ایک خوشائند بات نہیں، کیونکہ چائنا کے بھی مختلف جگہوں کے اوپر، ٹھکانوں کے اوپر را اسپانسرڈ اٹیکس ہوئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر بہت نقصانات بھی چائنیز آپ کو یہ کہہ اٹھانا رہے ہیں پڑا۔ کہ اس وقت اسرائیلی افغانستان میں آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے؟ براہ راست نہیں، لیکن میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ان کو ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے کچھ اسرائیلی، جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ اسرائیلی وہاں آئے ہیں جنہوں نے ان کو ٹیکنیکل سپورٹ کی، یعنی کہ جیسے اے آئی جنریٹڈ چیزیں، اسی طریقے سے ان کا جو ڈرون کا جو آپریٹ کرنے کا سسٹم پریسائز، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مارکہ حق سے پہلے پاکستان کے حوالے سے ڈرون تو اسرائیل نے دے دیے تھے انڈیا کو، لیکن پھر ان ڈرونز کا وہ ان کو چلانا نہیں آتا تھا، اور وہ یاد ہوگا آپ کو کہ درختوں میں بھی مار دیے تھے، اور ایک دو ان کے بھارت کے 6 فوجی بھی جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ ڈرون اپنے ہی فوجیوں کے جو چیک پوسٹ تھی اس کے اوپر جا گھسا تھا۔ تو یہ اس ٹائم پہ اب ان کو ٹریننگ دینے کے لیے چند اسرائیلی، جو میرا خیال ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں آئے ہیں، اور انہوں نے ان کو ٹریننگ جو ہے وہ دینا شروع کر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے دو باتیں بڑی واضح کہی ہیں کور کانفرنس میں، ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ افغانستان کے حوالے سے، تو دوسری جانب انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی مضبوط آپریشنز جو ہیں ان کو کنڈکٹ کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کو یہ علم ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک نئی گیم پلاننگ شروع ہے، ایک نیا واردات کرنے کا ایک گراؤنڈ وہ تلاش کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ بلوچستان کو انریسٹ کی طرف لے جایا جائے، تاکہ ایران کے ساتھ پاکستان کے جو ایک بارڈر کا کنیکشن ہے اس کو کسی طرح اس میں رکھ نہ ڈالا جائے، یہ ہے وہ بات۔
آج چارسدہ میں ایک عالم دین جو مولانا ادریس صاحب کی بھی شہادت ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے پچھلے دنوں فیلڈ مارشل کی اور پاکستان فوج کی بڑی تعریف کی تھی، امن کو کوششوں کی بڑی تعریف کی تھی، تو آج ان کی ٹارگٹ کلنگ کر دی گئی۔ دیکھیں مزمل صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ مولانا ادریس جو تھے وہ بہت بڑے عالم، بڑے جیت شخصیت کے مالک اور انتہائی اچھے نفیس انسان، اور نوجوانوں کے اندر پاپولر، ایک بڑی فالوئنگ ان کی موجود تھی۔ اور ینگ نوجوان جو ہیں، میری اپنی پارٹی کے نوجوان ان کو بڑا غور سے سنتے تھے، اور اچھی علمی، دینی اور اخلاقی با کردار شخصیت کے مالک وہ بات کیا کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے پاکستان کے کردار کی اور ریاست پاکستان کے کردار کی تعریف کی، تو اس میں مختلف، جو ایک آپ کو پتہ ہے ٹرول برادری ہے جو کہ صرف ٹرول کرنا جانتی ہے، جو کہ پاکستان میں کسی پازیٹیو چیز کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، ان سب نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ٹرولنگ شروع ہوئی تھی اور ان کو مختلف دھمکیاں آ رہی تھی، خیبر پختونخوا کو جو ان کو میرے خیال میں ریکوائرڈ سیکیورٹی تھی وہ پرووائڈ نہیں کی گئی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، بہت افسوسناک ہے۔ اور میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی جانب سے، جوانان کی طرف سے ان کے لیے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ یہ وہ شاید وہ شخصیت تھے کیونکہ جن سے بہت سارے افغان طالبان جو ہے وہ پڑھ کے گئے تھے اور ان سے انسپائرڈ تھے، اور ان کی ایک شے وہاں نظر آ رہی تھی، اور ایک ایسا کردار وہ کوشش کر رہے تھے جس میں افغانستان اور پاکستان کے مابین معاملات بہتری کی جانب چلے جائیں۔ اور مولانا ادریس کو شہید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو درمیان میں چند ایسے ایلیمنٹ تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ طالبان اگر پاکستان کے قریب آ گئے، افغان طالبان، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گی۔ ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار جیسی آرگنائزیشن وہ ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اور ونڈو کلوز ہو گئی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے مابین کوئی ایک برتر اور بہتر کردار ادا کر سکتی تھی امن اور سلامتی کے حوالے سے۔ اچھا، یہ جو بلوچ ٹیررسٹ گروپس ہیں، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، ان کو افغانستان میں کتنی سرپرستی اس وقت حاصل ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مکمل سرپرستی حاصل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر جہاں تک میں سوچ سکتا ہوں کہ وہاں انٹرنیشنل جو سطح کے اوپر ظاہر ہے انٹرپول ہے یا امریکن انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے یورپ وغیرہ میں، ان کو گرفتار کرنے کی بھی بات کی گئی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ویب سائٹس ان کی چل رہی ہیں ان کو بلاک کرنے کے لیے بھی انٹرنیشنل اداروں کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو میرے خیال میں پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹس کو بند کریں اور ان کو ہالٹ کریں۔ دوسری جانب جو ہے وہ مجید بریگیڈ ہو گیا یا یہ ڈاکٹر اللہ نظر ہو گیا، اسی طریقے سے بشیر زیب ہو گیا، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس ٹائم پہ زیادہ تر افغانستان میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ذرا آپ کو پتہ ہے دوسری سائڈ پہ چلے جایا کرتے تھے ہمارے جو عرب ممالک ہیں، لیکن اب جو ان کا زیادہ گزر بسر جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اور کابل کے اندر جو میری آخری اطلاعات تھیں جس کے اوپر پھر اتھینٹک کاروائی بھی کی گئی اور چیک بھی کیا گیا، تو اس ٹائم پہ جو انٹیلیجنس کے سربراہ ہے افغانستان کے، انہوں کا ایک گیسٹ ہاؤس تھا، سیف ہاؤس آپ کہہ لیں، سیف ہاؤس کے اندر باقاعدہ بشیر زیب وہاں رات کو گزار کے آیا اور اس کے بعد وہاں ٹھکانہ تبدیل کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں۔ ابھی بھی آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ایک بلوچستان کی جانب سے پریس کانفرنس آئی تھی بلوچستان حکومت کی، تو اس کے اندر ایک خاتون کو حوالے سے یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ کر کے لیے افغانستان بھیجا گیا تھا جہاں ٹی ٹی پی اور جو بی ایل اے کا گٹھ جوڑ موجود تھا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ ایران نے یو اے ای پر میزائلز مارے ہیں، پاکستان نے تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبئی اور ایران کی لڑائی ہوگی یا دبئی اور ایران کی لڑائی نہیں ہوگی؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ میں اس عمل کو اچھا نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس ٹائم پہ ایک پیس پروسیس چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اور عوامل ہیں۔
جس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایک طرف سعودی عرب، آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای کے ساتھ کوئی زیادہ میرے خیال میں اچھے مراسم نہیں رہ گئے، خاص طور پہ سوڈان کے واقعات اور یمن کے اندر جو صورتحال بنی، اس کے بعد جس کو کہتے ہیں نا ڈیگرز ڈرون سچویشن، نیام سے تلواریں باہر آ گئی ہوئی تھیں، اور نتیجہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک کشمکش چلتی رہی، اور پھر اوپیک اور اوپیک پلس سے جو ہے وہ یو اے ای کا باہر آ جانا، یہ بھی ایک ظاہر ہے جو عرب دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ اب کیونکہ ایران ایک ریالٹی ہے اس خطے کے اندر موجود ہے، اور شروع دن سے ہی سب سے زیادہ فوکس ان کا یو اے ای رہا، اس کے اوپر نشانے بناتے رہے، لیکن وہ فجیرہ کے ذریعے اپنا تیل اس نے متبادل راستہ اختیار کرنا شروع کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ یو اے ای کے پاس جو اینٹی ڈرون اور اینٹی میسائل سسٹم ہے وہ کس حد تک ایکٹیو ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یو اے ای ابھی کتنے پانی میں ہے۔ تیسری جانب جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھی باتیں ہوئی ہیں، کوئی بیہائنڈ دا ڈور جو ڈپلومیسی چل رہی ہے، مزمل صاحب who knows better than you، کہ یہ وہی آبنائے ہرمز ہے جس میں سے آئی آر جی سی ایک چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اس میں سے 2 جہاز امریکی گزر جاتے ہیں جبکہ مائن سویپنگ کا کام شروع نہیں ہوا۔ سمندری جو وہ لگائی ہوئی تھیں بارودی سرنگیں، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک 2 نقشے انہوں نے پیش کیے تھے، ایک جس میں وہ ریڈ زون تھا اور ایک جو تھا وہ گرین زون تھا۔ لیکن گرین زون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئی آر جی سی کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کے جو سرویلنس سسٹم ہے اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا، یا سیٹلائٹ امیجری ان کے پاس نہیں پہنچ رہی تھی، ریئل ٹائم مانیٹرنگ ان کے پاس نہیں پہنچ رہی تھی، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک لچک کا رویہ ایران اور امریکہ دونوں میں اختیار ہوا۔ اب امریکہ نے کیسے لچک کا رویہ اختیار کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ نے لچک کا ایسا رویہ اختیار کیا کہ پاکستان جس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اور پاکستان کو وہ شپ جس کا انہوں نے شروع میں ذکر کیا تھا جب ہمارے فیلڈ مارشل گئے اپنا ہرمز کو لیا، اور اس کے بعد امریکہ کی جانب سے بندش ہوئی، ایک جہاز کو پکڑ لیا ایرانی، اور اس کے 12 عملہ کو بھی پکڑ لیا، تو وہ لوگوں کو بھی انہوں نے پاکستان کے حوالے کیا اور وہ جہاز بھی پاکستان کے حوالے کیا امریکہ نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لے اور کچھ دے، یعنی کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ کام اب چلنا شروع ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چائنا کا وزٹ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، اور ایئر فورس 1 کو کہا گیا ہے کہ بیجنگ لینڈنگ سے پہلے آپ ایران کے اوپر اور ہرمز کے اوپر کوئی معاملہ کر کے آئیں تو بہتر ہوگا، ورنہ ہمارا ایجنڈے میں سب سے پہلے نکات یہی ہوں گے، جو کہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو پسند نہیں کریں گے۔ عباس عراقچی بھی تو بیجنگ جا رہے ہیں۔ جی، عباس عراقچی بیجنگ جائیں گے نا جی، کیوں نہیں جائیں گے؟ بیجنگ کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہے، اور مجھے یہ کیونکہ ظاہر ہے 90% ایران کا جو تیل ہے جو کہ چائنا کی 14% ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ ایران سے ہی تو جاتا ہے، اور اس ٹائم پہ سب سے زیادہ نقصان تیل کی عدم پیداوار اور تیل کی ترسیلات کے اوپر پابندی، اس سے سب سے زیادہ نقصان چائنا کو ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عباس عراقچی ان کو بریف کریں گے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب وسط مئی کے اندر ممکنہ طور پر چین کا دورہ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ چائنا کو اپ ڈیٹڈ سچویشن ان کو پتہ ہو، اور ظاہر ہے چائنا سے بہت سارے ان کے راز و نیاز کی باتیں ہیں وہ بھی چلتی ہیں جو چلتے رہنے چاہیے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ مذاکرات حتمی نتائج کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میننگ فل اینڈ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ یو اے ای وغیرہ کا بھی معاملہ ہے، لیکن یو اے ای کے جو ایران کا اس حملے کے اندر آپ اور میں اور شاید ناظرین ہمارے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی اور کی بھی آشیرواد شامل ہے، اور کچھ جو براہ راست یو اے ای کو سزا نہیں دے سکتے، شاید وہ ایران کے ذریعے انہوں نے ایک چھوٹا سا پیغام دیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا سیز فائر کا تو انہوں نے قائم ہے، انہوں نے کوئی جواب دینے سے گریز کیا ہے، نہ کہا ہے نہ کہا نہیں ہے، یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟
देखिए वो स्टिक एंड कैरेट दोनों की पॉलिसी साथ लेके रखे में ना, एक तरफ वो जहाज उनका रिहा करते हैं, अमले को रिहा करते हैं, दूसरी जानिब जो है वो ये भी कहते हैं, अभी परसों की बात है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी जंगें जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती, मैं जंगों का हामी नहीं हूं, मैं तो रुकवाने वाला हूं, वगैरह वगैरह। तो ये भी उनका, ये उनकी, आपको पता है कि वो बादबानी कश्ती हैं, उनके ऊपर फिर दबाव आ जाते हैं बहुत सारे। वहाँ जो जायनिस्ट लॉबी बैठी हुई है, जो खुद जाहिर है जैरेड कुशनर हो गए, पीट हेग्सेट हो गए, इसी तरीके से स्टीव विटकॉफ हो गए, और फिर नेतन्याहू हो गए, ये सारे के सारे लोग जो हैं उनके ऊपर एक प्रेशर तो लाते हैं। मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसी थी यही थी ओरिजिनल, कि वो किसी और के उसमें नहीं, जंगों में नहीं पड़ना चाहते, जंगें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आपको उन्होंने लगता है जंगें शुरू करके ये आपको साबित लगता है किया है सीज फायर कि उनका उनका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जंगें शुरू करने से यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इख्तियार, कोई उनकी जो डोरे हैं वो कोई और हिला रहा है। नहीं, सीज फायर टूट जाएगा, सीज फायर कायम रहेगा? सीज फायर अभी, इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सीज फायर कायम रहेगा, क्योंकि तोड़ने में कोई फायदा नहीं होगा। इससे लड़ाई और जिसको कहते हैं लस्सी, ये दोनों बढ़ जाएंगे, जितना बढ़ा लो बढ़ जाती है। इवेंचुअली फिर भी बात तो उसके ऊपर आनी पड़ेगी। आपको याद होगा अभी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को पेंटागन ने ये कहा कि हम आपको एक ऑल्टरनेट प्लान देंगे और हम आपको जो फौजी एक ऑपरेशन का, तो वहां ये सवाल पेंटागन में पूछा गया कि जो आपने पहले 48 घंटे का प्लान दिया था उसमें तो आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो जनरल डैन केन साहब अब आप कौन सा प्लान देने वाले हैं और इसकी क्या गारंटी है, जिसके ऊपर एक वहां लंबी खामोशी तारी हो गई। पर इसराइल ने कुछ 100 टारगेट्स की निशानदेही अमेरिका को की है कि हम इन 100 टारगेट्स को ईरान में निशाना बनाना चाहते हैं। आपको लगता है इसराइल को ये 100 टारगेट्स निशाना बनाने के लिए एक शॉर्ट स्पैन मिल जाएगा? देखिए इजराइल जो 100 टारगेट्स की बात कर रहे हैं, क्या पहले जब 28 फरवरी को उन्होंने हमला किया था तो क्या उनके पास ये 100 टारगेट्स नहीं थे? तो फिर तब क्यों नहीं अचीव किए थे उन्होंने? और यही वजह थी कि जेडी वेंस ने जब नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पे बात की और वो लीक भी हो गई, जिसके अंदर उसने कहा कि तुमने तो हमें 48 घंटे का कहा था, दूसरे लफ्जों में मरवा दिया तुमने। तो वो ये भी साबित करना चाह रहे थे कि ये इजराइल की जंग है, अमेरिका की जंग नहीं है, और इसके ऊपर एक अमेरिका के अंदर एक लंबी डिबेट आज तक जारी है, और मेरा ख्याल है कि ये मुश्किलात में इजाफा करेगी। इसराइल तो यही चाहता है, वो स्पॉइलर का किरदार अदा करना चाहता है, वो तो चाहता है कि ये जंग फैल जाए, ये जंग, लेकिन रियलिटी ये है कि खलीज के अंदर कहीं भी जंग किसी एक मुल्क के अंदर हुई तो वो खलीज को बख्शेगी नहीं, वो आग सबको लपेटेगी, झुलसाएगी। और लबनान की भी सूरत हाल जो है, अभी तो अमेरिका ने काफी हद तक जो इसराइल को हार्निश किया हुआ है, लेकिन देखना यह है कि इसराइल को कितनी देर तक वो इस पोजीशन में कायम पर कर पाएंगे, क्योंकि लेबनीज प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को मिलने से इनकार कर दिया है, तो फिर पीस टॉक्स तो जी, नहीं हो सकता है? हाँ, वो उस लेवल पे नहीं करना चाहते ना, वो ये चाहते हैं कि जो पीस टॉक्स हैं जिनका बुनियादी एजेंडा ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान इस्लामाबाद में तय हुआ था, वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो नया एक एवेन्यू नहीं खोलना चाहते, यानी कि इसराइल की ये कोशिश है अमेरिका की कि लबनान को इससे मुख्तलिफ करते। आपको याद होगा कि जब इन्होंने वफ्द ने आना था, ईरानी वफ्द ने पाकिस्तान आना था, जेडी वेंस साहब ने आना था, तो उससे पहले भी ये मामला खत्म हो गया था इसी वजह से, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम जेडी वेंस साहब से बात करेंगे, हम जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से नहीं बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अहदो पैमान हमारे साथ माजी में ओमान में और स्विट्जरलैंड जेनेवा में किए थे, उन्होंने वफा नहीं की, और उनकी कोई ऐसी सियासी हैसियत नहीं है। जबकि जेडी वेंस एक सियासतदान है, मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल के उम्मीदवार हैं, तो इस वजह से हम ये चाहेंगे कि हम उन्हीं से बात करें। यही वजह है कि उस टाइम पे उन्होंने, जब आपको याद होगा कि लबनान का नाम दरमियान से निकाला था, तो उस वक्त ने आने से इनकार कर दिया था, और फिर उसके बाद जो है वो बकायदा नाम डाला गया, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को बकायदा जो कोट किया गया कि उन्होंने भी ये कहा कि ये तो पीस प्रोसेस का हिस्सा है, ये तो लबनान उसमें ऐड है उस सारे के अंदर, ये ईरान की बुनियादी शराइत में आखिरी से एक है। सवाल आपसे। दुबई पर मिसाइल हमलों के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद बिन जायद को फोन किया और तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा। एक तरफ हम समझते हैं सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात खत्म हो गए हैं, दूसरी तरफ फोन पर बातचीत तो जारी है।
नहीं, ऐसे नहीं होते। देखें, जो अरब दुनिया होती है, इनके बड़े जहाँ ये सख्तगीर होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ दिल में चीज़ों को रखते हैं, तो कीना शुतर जिसको कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद इनकी देखिए ना रिश्तेदारियाँ भी हैं, इनके बहुत सारे मामलात होते हैं और फिर ये एक बरादरी समझे जाते हैं। बातचीत करते हैं, इनमें ये देखें, ये इनके जो असूल होते हैं ना, ये आपको मालूम है कि ट्राइब्स के असूल होते हैं। ये जो ट्राइबल सिस्टम होता है, इसके अंदर गमी, खुशी, दुख, दर्द, इसके ऊपर बात ज़रूर की जाती है, रवाबित ये कभी नहीं तोड़ते। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात और होती है, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में सऊदी शहज़ादे ने मैग्नानिमिटी शो की है। इट्स अ गुड जेस्चर आई वुड से। अल्लाह करे कि जब ईरान और ये मामलात अमेरिका के माबैन हल हो जाते हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस मामले को भी हल कराने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।